میں نہیں جانتا سی، میرے تو زیادہ جانتے، مگر انہیں ایک بچی کا ذکر کیا نرگس ٹی وی سے آؤں انہیں کیا عمرہ، اللہ قبول کرے وہ بار بار نصیب کرے، سانوں بھی توفیق دے اور صحیح معنی عمرہ کرنے کی توفیق۔ وہ آتا بھی ایک عالم دین عبد القوی مفتی وہ بیٹھے سی نال، اور نرگس بیٹھی سی۔ اس نرگس نے سوال کیا تو مفتی صاحب نے جواب کوئی نہیں آیا۔ جس تو مینوں نے پوچھا بھی یہ کوئی حل کرو، اس کیا بھی کوئی آدمی بلاوے تو بغیر مکے جانا، رب نو بلاؤں جانا۔ اس تو جی تھی آدھے اسی فاحشہ ہے، بدکار ہیں، سارا پیشہ حرام ہے، رقص اور ڈانس وغیرہ، عمرہ سانوں کی نصیب ہوئے، کیوں مکے اسی جانے، کیوں بلاؤں رب سان؟ مفتی صاحب نہیں دس سکے۔ یہ وہ ہی نہیں نرگس کا سوال، اللہ انہوں ساری بچی ہے، سب نو سانوں ہدایت دے۔ بہت لوگوں کے ذہن سے جہاں مکیوں آتا یار میں بلاوے تے گیا، یہ بلاوا جھوٹ، اس تو بڑا کوئی جھوٹ نہیں۔ اتنے بے ایمان کافر رہے، وہ بیت اللہ دے متولی رہے، انہوں کو چابیاں رہی، خدا نے بلایا سی وہ کیوں ایک من کر گل کھ کے بے نال فاسد الفاسد ایک غلط گل کر کے اتنے ایک اور ردا رکھ دینا، کوئی رب نہیں بلاؤں۔ کوئی جانا تھا ٹکٹ لیا، انہیں پیسے خرچ کے چلا گیا، پاوے بدماش ہے گنڈا، پاوے اتنے لعنت برستی رہے اللہ فرشتوں کی، وہ کوئی نیک نہیں ہونے کی ضمانت۔ اللہ نے جدو حج دا کیا اس وقت کیا کہ حج دے مہینے مقرر سورہ بقرہ انہاں مہینہ کی ہونا چاہیے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جے حج کرنا دینا انہاں مہینوں چ احرام بن کے آؤ، نہ تسی شہوت دی گل کرنی، رفث حتیٰ کہ تینی پابندی لگی غیر عورتوں سے گزار رہی ہیں، تسی اپنی بیوی بھی نال آ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جس تو شہوت دی بو آ گئی۔ رفث فسوق کوئی گناہ دا کم، جھوٹ بولنا، کسی نہ وعدہ خلافی، کسی دا مال کھونا، کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج دے سفر تمہیں کسی نہ جھگڑن کی بھی اجازت ہے، تسی نوکر نو ڈانٹ ہی دیتا نا، یہ بھی تواڈے حج دے خلاف ہے۔ کاہدا احرام تو بنیا؟ یہ فقیری درویشی دا سفر ہے، نہ شہوت نہ گناہ نہ بے۔ ان اللہ نے کیا ہے تو رسول نے الحج المبرور، مکے جان دا نام نہیں کہ کوئی چلا جائے کہ مینوں اللہ نے بلایا، کوئی نہیں، اتنے بے ایمان جاندے ہیں، بدماش جاندے ہیں، جیب قتل نال جاندے۔ ہاں حجر اسود نوں بوسا دے رہے ہیں، باہر دے حج دی گل، میرے نال ساتھی سی نمبردار کرم، وہ بیچارہ پھسیا سی، انہوں پتہ ہے جیب کٹ رہے، یمنی نے جیب کٹ دی لے گیا سب۔ اس تو کہڑا آندا کہ اتنے بلاؤں جو سارے تیرا راضی ہے، کیوں ایک غلط کر وہ مفتی صاحب دے پیچھے جڑے سمجھاؤندے نہیں بھی بی بی رب تینوں نصیب کرے سارے کرے، چج دا حج عمرہ کرو، الحج المبرور لیس لہ ذال الجنہ۔ اللہ دے رسول نے صرف ایک حج سے آخیا بلا جنت مبرور، جہاں کوئی کم گناہ نہ دی، گناہ تو بچ کے نیک۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آخیا بے حج دے یا عمرے دے سفر سورہ بقرہ دے پیسے کٹھے کرنے دی، پاسپورٹ بناؤ دی بھی فکر نہ کرو، اصل سامان جڑا کرنا چاہیے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اصل سامان جڑا پلے بن کے ترنا ہی نا تقوی ہے، کہ دل چ نہ خدا کا خوف ہے گا تو اتنے بے شمار عورتیں تیریاں بھیناں تریاں پھرن گی، لوگ لڑتے ہون گے، ٹھگتے ہون گے، مگر تو سارے تو بچ کے خدا تو ڈر کے لنگ جائیں۔ تزودوا اے سفر خرچ لئی فإن خیر الزاد التقوی، اے پیسہ ٹکا ایڈا بہتر سامان نہیں جنہ تقوی بہترین سامان، یہ اپنے پلے بنی۔ اگے اللہ فرماؤندا واتقون یا اولل الالباب، جے تہاڈیاں عقلاں ٹھیک ہے نا، مت نہیں ماری گئی تے سفر تے میرے تو ڈردے رہو، گناہ نہ کر بیٹھو، نہیں تے اگلا کیتا بھی ضائع ہو جانا، تسی حج کرے گا ہونا نا تہاڈا پچھلا بھی تباہ ہو جانا ہے، بچ کے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس بارے تیرا پیغام پہنچو گا، سارے سارے بچے بچیاں کوئی نہیں، ساری اپنی غفلت ہے، لوگوں نے بچے جنے، کوئی تربیت نہیں، کوئی مدرسے نہیں، کوئی سکول کالج ایسے نہیں جتنے دین ہوئے، لوگ آخنا پڑھتے رکھ نہیں سکتے، سرکاری سکولوں کالجوں کے حوالے کرنے اور ڈانس سکھا دیں، پھر اسی پٹن بہ جانے بھی آ کر دیے فلانے، وہ قصور کہڑا؟ کسی امت نے فکر کی؟ جب ایک کام شروع کیا سی اس وقت علامہ اقبال نے کیا سی، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گیا کہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے۔ جس ایک برا بیج پہنچتا تھا پھر کوڑا سامنے ہونا ہی سی نا۔ اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنو، اللہ دے رسول نے حلال رزق جی پیسے حرام دے لے کے تو چلے کیا بھی چاہیے دعا قبول ہونی، جنہ مرضی امید پٹھی، صحیح مسلم دی حدیث۔ وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑے موتی ہے نا حضور دے صحیح حدیث انہاں دی نور ہے، وہ سننے ہی پتہ لگتا دل مندا اللہ دے پیغمبر نے یہ لفظ فرمانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، سن لا اللہ پاک ہے ہر عیب تو برائی تو خامی تو کوئی خامی نہیں، اس تو تیرے عملہ چوں
تیری خیرات چوں تیرے حجاں چوں روزاں صرف وہ کام قبول کردا جڑا طیب ہوے. اے جڑا نا چکڑ پنیاں نوں گل آوندا حرامیاں نہیں کریاں گلاں. چکڑ پنا توبہ کر لے بعد آ جائے رو کے اپنا جڑا نا عیب دھو لے پھر ٹھیک ہے. جے برا ہی رہے پھر آکھے میں رب نوں دھوکھا دے دیا. فرمایا ان اللہ طیب اللہ پاک ہے صاف ہے لا یقبل اللہ طیبہ. اور کوئی عمل نہیں قبول کرتا تو نہ خیرات قبول کرتا جب تک کوئی طیب مال نہیں کمایا ہی نہیں تو ٹھیک خیرات ہی کرنی. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِالْمُرْسَلِينَ. پھر اللہ کے رسول نے قرآن مجید کا حوالہ دیتا کہ اللہ نے مومنوں بھی اسے شاید کا حکم دیتا جس شاید رسولوں نے دیتا. اس مسئلے تو ابھی سب غافل ہیں. ایسا زمانہ آ گیا جڑا حدیث آتا ایک وقت آنا بھی کسی نے پرواہ نہیں ہونی بھی حرام تو آئے پیسے کے حلال کرو بالکل حلال حرام پڑ جانا پیسے اکٹھے کرو. وہی زمانہ آیا پر میں نہیں جو رسولوں نے آخیا سی وہ رب نے عام مومنوں نے آخیا. فقال قرآن مجید چاکیا سورہ حج یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. المومنون دی کیا رسولو پاک چیزاں کھاؤ تے نیک عمل کرو. نیک عمل کی گل بات چاہیے پہلا آخیا کھانا حلال کھاؤ. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دوجے تا مومناں نے بھی آخیا کہ جڑے اللہ نوں منن والے جے جو کچھ رزق تانوں دیتا ہے تو طیب چیز پاک. اگر کھانا ہی حرام. عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میری طرح بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں کھونڈیاں کول تے پگڑیاں بدیاں جبے فریسی آندے سن کہ مسواک بھی جڑی اینی لمبی ہوئے اینی موٹی دین بڑی سختی کرے وچوں کچھ بھی نہ انجے ہوتے بڑے پرہیزگار لوگوں نے اٹھ کے کھلونا سلام کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تہاڈی مثال چونا گچ کیتیاں قبراں دی جویں اتوں ویکھے نا بہت سونی قبر وچ بدبو کچھ تسی دین تباہ کر بیٹھے جی. اور انہاں دا حال ہے بجے کھانا کھان تو بعد چٹیا نہیں نا پیالہ انہیں نہیں کھانا ٹھیک کھادا یہ صاف نہیں کیتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا پیالے نوں صاف کر دے جڑا پیالے دے وچ ہے انہوں وہدے جی حلال ہے حرام ہے. امیر آدمی دعوت کردا تمہیں نرا پتا سود کھانا ہے یہ شرابی یا زانی کھائی پی جاندے وہ جو وچ ہے نا انہوں نہیں صاف کر دے پیالے نوں صاف کر لو. تو یہ اللہ کے رسول نے آخیا کہ رسولو حلال کھاؤ تے نیک کام کرو. تو مومن ثم ذکر رجل. پھر بی بی نرگس ہی سنا میں بھی سنا کس طرح حضور نے فرمایا حاجی کا ذکر کیتا جو ثم ذکر رجل ایک گل بیان کر کے کہ حلال چیز قبول کردا اللہ فرمایا. پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیتا یطیل السفر جڑا نیڑیوں بھی نہیں مکے گیا انہیں بہت لمبا سفر کیا. پتہ نہیں چین تو چلے آ کے جاپان تو آیا بہت لمبا سفر کیا. آشا سا اکبر باغ کھلر گئے. اس زمانے حرام بھی لمبا ہوں 6 مہینے لگ جاتے سی کشتیاں سی چوہاں پی جانیاں وال ود جانے برا حال ہونا. فرمایا آشا سا وال بکھرے ہوئے اکبر مٹی کٹے نہ پریا آیا. اس طرح محنت نہ انہیں سفر کیا تو مکے گیا. یہ مدو جڑا ہے لسما کہ دونوں ہاتھ کھلار کے اللہ کے دعا کر دو یا رب یا رب رو رو کے آدھا ہے میرے رب ہے میرے رب. اتنے بھی ہے بڑی دعا حضور نے ذکر کیا یا رب ربنا ربنا قرآن شریف بہت آتا رب پھر نہیں آتا. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جنہوں کو مصیبت آوے تو 5 باری کہے نا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ اسے فرشتیاں نو آندا 5 باری میں آخیا جی تھی سورت آل عمران دا آخر پڑھو کہ اتنے جب مومناں دی دعا 5 باری ذکر آیا کہ انہیں رب نہ پکاریا کہ تو رب ہے ساڈا. اور رب ہے ہی وہ جہے بناؤ نہ سی بنے جہے رزق دے دیندا اور ہر کڑی ساری خبر لے جا رب انہوں آندے اس وقت تو رب ہے میرا میری سن. اللہ آندا کیوں نہ سنا میرا بندہ چیخ رہا. تو یہ بندہ بیچارہ اینا سفر مٹی کٹے دا پڑیا مگر حال کی ہے وہ متم حرام جو خوراک نہ وہ بھی حرام ہے مشرب حرام جو پی رہا وہ بھی حرام ہے ملبس حرام لباس ہی حرام ہے غذا بالحرام تے چھوٹی عمر تو حرام نہیں پڑیا آپ بھی بالو کے حرام کھاتا ہے پالیا بھی حرام تے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے کی فرمایا بچی نرگس نے بھی سن لی مولوی صاحب نے میرے چورے صاحب پاننا جو سجا بول جا فرمایا رب کی کرے کہ انہیں اینا پیدا کیتا مٹی تم پر آیا آگ کر رہا رو رہا پاننا جو سجا بول رہا یہ میں رب کی دعا قبول کر لے جدو سارا حرام دا پڑیا ہوا اس طرح رب انہوں قبول کرنا. اس لیے پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ دیکھ حاجی فیضا کان حال حاج الذی وافی سبیل ھذا جدو حاجی کا حال ہے جڑا صرف رب دا گھر ویکھن لی گیا سفر فما بال غیر ہی دوجیاں دا پھر کی حال ہے جڑے اتنے بیٹھے حرام کھائی جانے ہاں
اسی کس واسطے بیٹھے ہیں کہ رب ساری منوں گا سانو جنت دے دوں گا. حاجی دا یہ معاملہ